اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے مقام قبولیت۔ بچوں، پریویس لیکچر میں ہم نے اس کے صفحہ نمبر 125 سے لے کے 126 تک کی پڑھائی کی تھی، تو آج ہم اس کے صفحہ نمبر 127 سے لے کے 128 تک کی پڑھائی کریں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ چیپٹر کا نام ہے مقام قبولیت، اور یہ ایک سفر نامہ ہے جو کہ لکھا ہے عبداللہ کہیر نے۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ بیت اللہ کی سعادت کے جو حالات و واقعات پیش آئے سفر کے دوران، اور وہاں پر جو ان کے ساتھ حال احوال جو پیش آئے، انہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اور بچوں، سفر نامہ جو ہے وہ ایک نثری صنف ہوتی ہے جس میں مصنف جو اپنے سفر کے حالات و واقعات کو بہت دلچسپی سے اور معلوماتی انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو ہم اس کی آگے پڑھائی کریں گے۔ جیسے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ مصنف جو ہے حرم سے باہر نکل کر انہوں نے اپنے سر کے بال صاف کروائے، اور نہانے کے لیے جو ہے وہ حرم کے غسل خانوں کا انہوں نے رخ کیا۔ اپنی والدہ کو انہوں نے ایک مخصوص جگہ پر انتظار کرنے کو کہا، اور تھوڑی دیر بعد احرام اتار کر وہ سفید شلوار قمیض پہن کر آ گئے۔ تو اس وقت جو تھا وہ دوپہر ڈھل رہی تھی اور شدید انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، تو وہ بازار کی طرف چل نکلے۔ اس سے آگے اب ہم پڑھیں گے۔ جیسے ہی ہم حرم سے باہر نکلے تو اچانک سامنے سے ایک لمبے قد کا وجیح جوان سفید عربی لباس زیب تن کیے، یعنی انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، عربی لباس پہنا ہوا تھا، ایک لمبے قد کا وجیح نوجوان ہاتھ میں تازہ کھجوروں کا خوشہ لٹکائے سامنے آ گیا، یعنی تازہ کھجوروں کا ایک گچھا اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے ہم دونوں ماں بیٹے کو دیکھا تو سیدھا ہماری طرف آیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے خوشے میں سے دو دو کھجوریں توڑ کر ہمیں تھمائیں اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ امی اور میں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ان کھجوروں کو اللہ کا انعام سمجھ کر خوشی خوشی منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی ہم حرم کے باہر والی سڑک پر آئے تو سامنے ہی ایک پاکستانی ریسٹورنٹ معتم بلال کا بورڈ نظر آیا، یعنی وہ باہر جب سڑک پر آئے تو انہیں پاکستانی ایک ریسٹورنٹ تھا، اس کا بورڈ نظر آیا معتم بلال کا۔ میں لفظ معتم بلال پر چونکا۔ اس ریسٹورنٹ کا نام معتم بلال تھا اور ہمارے ہوٹل کا نام قصر بلال۔ ضرور ان کو ہمارے ہوٹل کے بارے میں پتہ ہوگا، میں نے دل میں سوچا، اور امی کو لے کر اس ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ فیملی روم اوپر تھا۔ امی اور میں سیڑھیاں چڑھ کر اس میں داخل ہوئے تو حال خالی تھا۔ ہم ایک طرف مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ایک عرب فیملی اندر داخل ہوئی، میاں بیوی اور 3 بچے۔ وہ بھی ایک طرف بیٹھ گئے اور باتیں کرتے ہوئے بار بار کنکھیوں سے ہمیں دیکھنے لگے، یعنی کنکھیوں سے وہ ایسے چپکے یا ایسے بندہ دور سے دیکھتا ہے ان کو غور سے کسی کو، تو وہ ایک عرب فیملی وہاں پر تھی، 2 میاں بیوی تھی اور 3 ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، تو وہ ان کی طرف ایسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ویٹر آیا تو وہ پہلے ہماری طرف آنے کی بجائے ان سے آرڈر لینے چلا گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ ہم پہلے سے بیٹھے تھے، یعنی ان کو مصنف کو اچھا نہیں لگا کہ وہ پہلے سے بیٹھے تھے، جبکہ جب ویٹر آیا تو وہ ان سے آرڈر لینے کی بجائے پہلے اس عرب فیملی کے پاس چلا گیا۔ پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خیر، ویٹر نے ان سے آرڈر لیا اور ہم سے کچھ پوچھے بغیر ہال سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ٹھنڈے مشروب سے بھرے ہوئے 2 گلاس رکھے تھے۔ وہ یہ دونوں گلاس لے کر سیدھا ہماری طرف آیا اور ٹرے ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگا، جی سر، کیا کھائیں گے؟ ہم تو جو کھائیں گے وہ کھائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کولڈ ڈرنکس کس خوشی میں لائے ہو؟ ہم نے تو ان کا آرڈر نہیں دیا، میں بولا تو وہ مسکرانے لگا۔ سر، یہ ان لوگوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، وہ اس عرب فیملی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو وہ پوری فیملی ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں ان کے سربراہ سے ملیں تو وہ مسکرانے لگا۔ میں نے شکریہ کا ہاتھ ہلایا تو ان سب کے چہرے پرمسرت ہو گئے۔ ہم پاکستان میں یہ قصے سن کر آئے تھے کہ عرب لوگ حجاج اور عازمین عمرہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن
اب تک تو یہ معاملہ بالکل برعکس ثابت ہوا تھا، یعنی انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو عرب کے جو لوگ ہیں وہ جو بھی حجاج جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عازمین عمرہ یعنی جو عمرہ ادا کرنے کے لیے جو لوگ وہاں جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں عرب کے لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن وہ اس طرف فیملی نے تو ان کا مطلب اچھے سے ویلکم کیا ایک طرح سے، کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ خوشی سے کولڈ ڈرنکس پیش کی، تو انہیں وہ اچھا لگا مصنف کو۔ اس کے بعد کیا ہوا، کھانے سے فارغ ہو کر بل ادا کرتے ہوئے میں نے کاؤنٹر سے فندق قصر بلال کا پوچھا، یعنی انہوں نے جا کے کاؤنٹر سے اپنے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔ قصر بلال وہ ذہن پر چند ثانیے زور دے کر بولا، یعنی کچھ لمحے انہوں نے اپنے ذہن پہ سوچا اور پھر بولا، وہ تو بہت آسان ہے، اسی سڑک پر دائیں طرف سیدھے چلتے چلے جائیں، پل آئے گا، پل کے اترتے ہی الٹے ہاتھ پر قصر بلال ہے، آپ کو سامنے ہی بورڈ نظر آ جائے گا۔ اس نے خوش دلی سے ہمیں راستہ سمجھایا۔ ہم معتم بلال سے باہر نکل کر چہل قدمی کرتے ہوئے بڑے آرام سے اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں آرام سے بستروں پر دراز تھے تو اچانک مجھے یاد آیا کہ گھنٹہ بھر پہلے میں نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہوٹل آسانی سے مل جانے کی دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا خوب قبول ہوئی تھی، یعنی جب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے مصنف، تو انہیں خیال آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں اپنا ہوٹل جو ہے وہ آسانی سے مل جائے، تو کس طرح سے جو ہے وہ کتنی آسانی سے واقعی میں ان کا ہوٹل جو تھا مل گیا اور انہیں زیادہ اس کے لیے کھپنا نہیں پڑا یا زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو تھی وہ کیسے فوراً قبول کر لی تھی۔ تو بچوں یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھا سفر نامہ ہے کہ اس میں جیسے جیسے ہم اس کو پڑھ رہے تھے تو ہمارا بھی دل کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے، وہ چاہے ہم عمرے کے لیے جائیں چاہے حج کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی اس کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑی واقعی سعادت کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ سب پہ یہ اچھا ٹائم ضرور لے کر آئے، آمین۔ تو اس کے بعد بچوں ہم اس کے جو سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ہے وہ ہم پڑھیں گے جماعت کے کام میں۔ تو اس کے سوال نمبر 1 اور 2 آپ پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچر میں اور آپ نے وہ کلاس ورک بھی کیا ہے اور یقیناً آپ کو وہ یاد بھی ہوں گے۔ تو اب ہم نے اس کے سوال نمبر 3 اور 4 پڑھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے سفر کے لیے کون سا ذریعہ اپنایا اور جدہ میں اس کا استقبال کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے سفر کے لیے ہوائی جہاز کا ذریعہ اپنایا اور جدہ میں ان کا استقبال عظیم صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے نے کیا۔ یعنی مصنف جب سفر کے لیے گئے تو وہ ہوائی جہاز کے ذریعے گئے اور جدہ میں جب وہ پہنچے تو ان کا استقبال ان کے جو ماموں تھے وہاں عظیم صاحب اور ان کی جو اہلیہ یعنی ان کی بیوی اور ان کے بیٹے نے آگے سے ان کا ویلکم کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، بیت اللہ کے مینار دیکھ کر مصنف نے کس کیفیت کا اظہار کیا؟ تو اس کا جواب ہے، بیت اللہ کا مینار دیکھ کر مصنف لبیک اللہم لبیک کا ورد کرنے لگے اور مصنف کی والدہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، یعنی ان کی جو کیفیت کی وہ قابل دید تھی اس وقت کہ فوراً جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے لبیک اللہم لبیک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جی بچوں، اب آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو جماعت کے کام میں 2 سوال پڑھے ہیں، ان 2 سوالوں کو آپ نے گھر کے کام میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت کے کام میں آپ نے یہ 2 سوال یاد کرنے ہیں اور گھر کے کام میں آپ نے یہ 2 سوال جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ بہت ہی نیٹ، اچھی سی، پیاری سی رائٹنگ میں آپ نے یہ 2 سوال گھر کے کام میں لکھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو آپ نے سبق دوست یا دشمن کا جائزہ تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد سے بچوں میں آپ ریپیٹ کر رہی ہوں، کل آپ کا ٹیسٹ ہے، کل آپ کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ نے جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں دوست یا دشمن، اس سبق کا جائزہ تیار کرنا ہے، کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔